اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں 10th کلاس کی اردو کی بک کا سبق نمبر 21، غزل نمبر 1، فراق گورا کھپوری۔ سب سے پہلے ہم فراق گورا کھپوری کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ولادت 1896، وفات 1983۔ حالات زندگی۔ رگھوپتی سہائے فراق گورا کھپوری کا تعلق ایک خوشحال اور تعلیم یافتہ گھرانے سے تھا۔ فراق نے ابتدا میں عربی، فارسی اور ہندی کی تعلیم حاصل کی۔ 9 سال کی عمر میں ماڈرن اسکول میں داخل ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم الہ آباد سے حاصل کی۔ کچھ عرصہ سرکاری ملازمت کی، پھر تحریک آزادی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ملازمت ترک کی۔ 1920 میں آگرہ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا اور پھر الہ آباد یونیورسٹی میں ملازمت اختیار کی اور یہیں سے سبکدوش ہوئے۔ ادبی خدمات۔ فراق نہ صرف بلند پایہ شاعر بلکہ ایک اچھے نقاد اور افسانہ نگار بھی تھے، تاہم وہ غزل گوئی میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کی غزلیں انفرادی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں جمالیاتی مضامین میں بھی نفسیاتی رنگ اور گہری بصیرت ملتی ہے۔ فراق کے ہاں انگریزی کی رومانی شاعری کا کیف ملتا ہے، چنانچہ وہ فطرت کے مظاہر کو ایک خاص رنگ میں دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھا۔ میر تقی میر، مصطفی، جرأت اور غالب سب ان کی نگاہ میں تھے۔ ان کے فکر و فن کی انفرادیت ایسی تمام شاعری سے رشتہ جوڑتی ہے جو عالمی ادب کا ورثہ ہے۔ لیکن فراق کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اساتذہ فن کی پیروی نہیں کی بلکہ غزل کے پرانے سانچوں سے انحراف کرتے ہوئے اپنے لیے الگ راستہ نکالا۔ مجموعہ کلام: نغمہ ساز، غزلستان، شبستان، رمز و کنایات، اردو کی عشقیہ شاعری، روئے کائنات، دھرتی کی کروٹ، گلیانگ، اردو غزل گوئی، اندازے، حاشیے، گل نغمہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ بچھڑ گیا، جدا ہو گیا، خاک مٹی، جلا گئے، وہ جگہ جہاں گھوڑے دوڑانے کے مقابلے ہوتے ہیں، لامکاں عرش، غنچۂ لب، کلیوں جیسے لب، پیام و وصال، ملاقات کا پیغام، سکوت، خاموشی، زخم نہاں، چھپا ہوا زخم، کارواں، قافلہ، گروہ، قافلہ رفتگاں، گزرے ہوئے لوگ، زاماں و مکاں، یہ دنیا، صد، 100 بار، کریں کرب، غم میں رفتہ گاں، گزرا ہوا غم، سراپا ناز، سر سے پاؤں تک خوبصورت، وجد، مستی، عدم، موت، سکوت زار، خاموشی کی جگہ، حیات و جاوداں، ہمیشہ کی زندگی، ناشکیبہ، بے صبر، فرقت، جدائی، عشق کی کایا، عشق کی حالت، دم ساز، ساتھی دوست، بے خودی، بے ہوشی، جاؤ بے جا، موقع اور بغیر موقع کے، پیام زندگی، زندگی کا پیغام، جہان رنگ و بو، یہ دنیا اور اس میں موجود ہر شے، مرگ ناگہاں، اچانک موت، حسن کرشمہ ساز، زیادہ خوبصورت، پلٹ دی، بدل دی، دم ساز، عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ اس کے بعد ہم غزل نمبر 1 کی تشریح دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے: بچھڑ گیا ہو مگر کارواں سے دور نہیں، یہ خاک قافلہ رفتگاں سے دور نہیں۔ مفہوم: انسان اپنی اصل سے کبھی نہیں کٹ سکتا، وقت کی ستم ظریفی اسے دور تو کر سکتی ہے مگر ختم نہیں کر سکتی۔ شعر کی تشریح: سرزمین ہندوستان پر نامی گرامی شعراء گزرے ہیں جن میں میر، درد، غالب، ذوق، سعود وغیرہ شامل ہیں۔ چونکہ فراق گورا کھپوری خود بھی شاعر ہے، اسی حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو عظیم شعراء کا قافلہ تھا، میں اسی قافلے کا ایک بچھڑا ہوا شاعر ہوں جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ میرے کلام میں بھی انہی کا رنگ شامل ہے۔ وہ تمام کے تمام عظیم شعراء اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں، لیکن میرا سفر بھی زیادہ دور نہیں، میں بھی بہت جلد اسی قافلے کا مسافر بن جاؤں گا۔ دوسرے الفاظ میں شاعر نے خاک سے بنے ہوئے انسانیت کی اہم اور اصل مقام کا ذکر کیا ہے کہ ہر ذی روح اپنے اصل کی جانب ضرور لوٹ کر جائے گی۔ کوئی ہم سے پہلے جا چکے ہیں اور کوئی بعد میں جائے گا، مگر اس دنیا سے جانا ہر حال میں لکھا گیا ہے۔ اسی مضمون کو ایک اور شاعر نے کچھ ان الفاظ کا جامہ پہنایا ہے: بچھڑ کر کارواں سے میں کبھی تنہا نہیں رہتا، رفیق راہ بن جاتی ہے گرد کارواں میری۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 ہے: وہ منزلیں میری جو ناگاہ محبت ہیں، جہاں زماں و مکاں لامکاں سے دور نہیں۔ مفہوم: عشق حقیقی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کو فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ شعر کی تشریح: عشق حقیقی اور تصوف کے معاملات اردو شاعری کے قدیم موضوعات رہے ہیں۔
عشق میں فنا ہونے کا تصور دراصل عشق حقیقی میں ہی پیدا کردہ ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ وہ لامکاں تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ عشق الہی نے انسان کو انسانیت کے اعلیٰ مقام و مرتبے پر فائز کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر عشق میں کوئی کوٹ نہ ہو تو یہ ہر ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ بقول اقبال، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ شعر نمبر 3 ہے، سکوت غنچہ لب رشک صد پیام وصال، تیری نہیں سے قریب بھی ہے یہاں سے دور نہیں۔ مفہوم، سچی محبت لفظوں کے ہیر و پھیر کی محتاج نہیں ہوتی۔ شعر کی تشریح، مشرقی شعراء کے ہاں محبوب کے کھلے عام الفاظ میں محبت کے اقرار کو محبت کی توہین سمجھتے ہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب میرے سامنے بالکل خاموش کھڑا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کی خاموشی میں بھی اقرار ہی کا انداز چھپا ہوا ہے۔ وہ میری محبت کو ٹھکرانا بھی نہیں چاہتا، مگر کھلے لفظوں کے اظہار سے بھی قاصر ہے۔ میر تقی میر نے اس مضمون کو بڑے دلچسپ پیرائے میں بیان کیا ہے۔ انکار کی سی لذت اقرار میں کہاں، بڑھتا ہے شوق غالب ان کی نہیں سے۔ شعر نمبر 4 ہے، تیرا کلام بھی خاموشیوں کا حامل ہے، میرا سکوت بھی لفظ و بیاں سے دور نہیں۔ مفہوم، انسانی جذبات لفظوں کی محتاج نہیں۔ شعر کی تشریح، خاموشی کی زبان میں کلام کرنا ہندوستانی شعراء کا سب سے پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ میرا محبوب میرے سامنے ہے، مگر نہ ہی اس کے منہ سے کوئی کلام نکلتا ہے اور نہ ہی میرے ہونٹوں میں ہلنے کی سکت باقی ہے، مگر الفاظ کے بے معنی ہو جانے کے بعد بھی خاموشی کی زبان میں ہم ایک دوسرے کے دل کا حال خوب سمجھ رہے ہیں۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں میں کچھ کہوں، بلکہ میرا سکوت بھی کسی کلام سے کم نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہم نے اول تو کبھی اس کو پکارا ہی نہیں، اور پکارا تو پکارا بھی صداؤں کے بغیر۔ شعر نمبر 5 ہے، اسی کا سینے سے اپنے لگائی پھرتا ہوں، وہ ایک غم جو غم میں رفتگاں سے دور نہیں۔ مفہوم، جن لوگوں سے دلی وابستگی ہوتی ہے ان کی بے رخی کے غم بھی یاد رکھے جاتے ہیں۔ شعر کی تشریح، ہر انسان اپنے حسین ماضی سے محبت کرتا ہے، مگر اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں آج تک اپنے محبوب کے دیے گئے دکھ اور درد اور تکلیف کو بھولا نہیں ہوں، مگر محبوب کے غموں کو بھی اپنے سینے سے لگائے پھرتا ہوں کہ ان یادوں سے نجات پانا میرے لیے ناممکن ہے۔ اس شعر کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کی خود جدائی سے مجھے غم ملے ہیں، میں نے اسی غم کو اپنے سینے میں بسائے رکھے ہیں، اور ایک دن یہ غم میرے سینے میں ناسور بن کر مجھے موت کے منہ میں دھکیل دیں گے۔ خواجہ میر درد نے کیا خوب فرمایا، پرورش غم کی تیرے یہاں تئی تو کی دیکھا، کوئی بھی داغ تھا سینے میں کہ ناسور نہ تھا۔ شعر نمبر 6 ہے، فراق ازل سے بہاریں ہیں منتظر، جس کی وہ گلستان میرے زخم نہال سے دور نہیں۔ مفہوم، قربانیاں رنگ ضرور لے کر آتی ہیں۔ شعر کی تشریح، غزل کے اس مقطع میں شاعر اپنے دل میں چھپے ہوئے غموں کو گلستان میں آئی بہار سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے فراق، جن بہاروں کے تم منتظر تھے، وہ پھول اب تیرے زخموں سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ جب بہاروں کے پھول کھلتے ہیں تو کانٹوں کے لگائے ہوئے زخم پھر بھول جاتے ہیں، جب خوشی کا زمانہ آ جاتا ہے تو پھر دکھ کی پرچھائیاں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی شاید دکھوں، مایوسیوں اور غموں سے نجات کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ ہر خزاں کے بعد بہار ضرور آتی ہے اور ہر سختی کے بعد آسانی برحق ہوتی ہے۔ اسی مضمون کو اقبال نے کیا خوب بیان کیا ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ غزل نمبر 2 کا پہلا شعر ہے، شام غم کچھ اس سراپا ناز کی باتیں کرو، بے خودی بڑھتی چلی ہے زاز کی باتیں کرو۔ مفہوم، انسانی فطرت ہے کہ دن کے ہنگاموں میں اسے دلی وابستگی کی باتیں یاد نہیں رہتی، مگر شام ہوتے ہی وہ اپنے اکیلے پن کو محسوس زیادہ کرتا ہے۔ شعر کی تشریح، مشرقی شعراء کے ہاں شام غم کے موضوع پر لاتعداد اشعار ملتے ہیں۔ شعراء اسے دن کے عروج کے بعد زوال کا اشارہ بھی سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سکون، سلامتی، عافیت اور محبوب سے ملاقات کا بہترین وقت بھی تصور کرتے ہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور شام کا وقت قریب ہونے کو ہے، جس نے میری بے چینی اور بے قراری کو مزید بڑھا دیا ہے۔ میرے لیے یہ شام ایک دکھ بھری شام ہے۔ اسی شام کی ہنسی منظر کو میں اپنے ہمدم دوست بنا کر اسے
اس سے اپنے محبوب کے راز و نیاز اور اس کے حسین سراپے کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، شاید اس طرح میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور یہ شام غم جلدی ڈال سکے۔ بقول شاعر، اب تو چپ چاپ شام آتی ہے، پہلے چڑیوں کے شور ہوتے تھے۔ شعر نمبر 2 ہے، جو عدم کی جان ہے، جو ہے پیام زندگی، اس سکوت راز، اس آواز کی باتیں کرو۔ مفہوم، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جن سے دلی وابستگی ہوتی ہے، ہر وقت ان کا تذکرہ دوسروں کے سامنے پسند کرتا ہے۔ شعر کی تشریح، اردو شاعری کا ہمیشہ یہ مزاج رہا ہے کہ محبوب کو عاشق کی زندگی اور موت کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ اس شعر میں بھی یہی رنگ نظر آتا ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب ہی میرے لیے زندگی کا پیغام ہے، اسی کے ہاتھ میں میری جان ہے اور وہ چاہے تو مجھے اپنی بے رخی سے قتل بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو محبت بھری نظروں سے جینے کی امنگ بھی دلا سکتا ہے۔ میرے ساتھ خاموشیوں کی زبان میں ہر کوئی بس اسی کی باتیں ہی کرتا رہتا ہے۔ اسی مضمون کو ایک اور شاعر نے کچھ یوں بیان کیا ہے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ شعر نمبر 3 ہے، نام بھی لیتا ہے جس کا جہاں رنگ ہو بو، دوستو اس نو بہار ناز کی باتیں کرو۔ مفہوم، دل سے قریب لوگوں کا تذکرہ کسی بہار سے کم نہیں ہوتا۔ شعر کی تشریح، شاعر کے نزدیک اس کا محبوب حسن کے تمام حوالوں کی طرح خوبصورت ہے۔ اپنے محبوب کی دلکشی اور دل آویزی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب اتنا حسین ہے کہ سارا جہاں اس کے حسن کے تذکرے کرتا ہے، اس لیے مجھ سے صرف میرے محبوب ہی کی باتیں کیا کرو جو بہاروں کی مانند ہیں، صرف اسی کے تذکرے کیا کرو۔ اسی مضمون کو فیض نے کچھ یوں بیان کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو صبا، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، جو حیات جاوداں ہے، جو مرگ ناگہاں، آج کچھ اس ناز اس انداز کی باتیں کرو۔ مفہوم، ایک سچے عاشق کے لیے اس کے محبوب کی کرم نوازی ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ شعر کی تشریح، اس شعر میں شاید اپنے محبوب کو اپنی زندگی کی خوشی اور غم قرار دے کر کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب میرے لیے لازوال خوشیوں کا باعث ہے، اور اگر وہ بے توجیہی کا برتتا ہے تو میرے لیے اس کا یہ رویہ کسی مرگ ناگہانی سے کم نہیں۔ میرے ساتھ میرے محبوب ہی کا تذکرہ کیا جائے کہ اس کا ذکر میرے لیے باعث طمانینت اور سکون ہوتا ہے۔ اے میرے دوستو، تم سب آج مجھ سے میرے محبوب کے ناز و نخروں اور اداؤں کی باتیں کرو کہ اسی کی باتیں میرے لیے باعث خوشی ہیں۔ بقول شاعر، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ شعر نمبر 5 ہے، عشق بے پرواہ بھی اب کچھ نہ شکیبا ہو چلا، شوخی کرشمہ ساز کی باتیں کرو۔ مفہوم، انسانی فطرت ہے یہ ہے کہ بے چینی اور بے قراری میں دلجوئی کی باتیں کرنا اور کہنا پسند کرتا ہے۔ شعر کی تشریح، شاعر نے اس شعر میں اپنے دل کی بے چینی اور بے قراری کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق کے معاملے میں اول تو میری طبیعت کچھ بے پرواہی کی جانب رواں تھی، مگر اب میرے صبر و قرار نے بھی جواب دے دیا ہے، اس لیے اب میرے لیے میرے محبوب کے اداؤں اور جفاؤں کا ہی تذکرہ کیا کریں تاکہ میرے بے چین دل کو کچھ لمحوں کے لیے قرار نصیب ہو جائے۔ اسی مضمون کو بہادر شاہ ظفر نے کچھ ان الفاظ سے رقم کیا ہے، لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری ہے دل تجھے پہلے تو ایسی نہ تھی۔ شعر نمبر 6 ہے، جس کی فرقت نے پلٹ دی عشق کی کایا فراق، آج اسی عیسیٰ نفس دم ساز کی باتیں کرو۔ شعر کی تشریح، غزل کے اس آخری شعر میں شاعر عشق کی کارستانیاں بیان کر رہے ہیں کہ جب سے میرا محبوب مجھ سے جدا ہوا ہے کہ اس کی جدائی نے میرے لیے عشق کے معنی ہی بدل دیے ہیں۔ پہلے تو میں محبوب کی قربت ہی کو عشق کے لیے لازمی سمجھتا تھا، لیکن جب میں اکیلا ہوا تو ان جدائی کے لمحات میں نے میرے عشق کی حالت اور کیفیت کو مکمل بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہجر کے لمحات میں ہی میں عشق کی پوشیدہ رازوں سے آگاہ ہوا۔ شاعر صنعت قلمی کا سہارا لے کر عیسیٰ نفس دم ساز کے مرکب الفاظ کا استعمال کیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ کوئی عیسیٰ کی طرح میرے ناظروں پر دم کر دے تاکہ میرا لاعلاج مرض ٹھیک ہو سکے۔ میرے دوست احباب مجھ سے میرے محبوب کے حوالے سے ہی گفتگو کریں تاکہ میرے بے چین و بے قرار دل کو تسلی و اطمینان مل سکے۔ اسی جذبات و احساسات کو شاعر نے کچھ ان الفاظ کا روپ دیا ہے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ اس کے بعد ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، صنعت قلمی کی تعریف کریں اور درج ذیل مصرعے میں تلمیح کی وضاحت کریں۔ آج اس عیسیٰ نفس دم ساز کی باتیں کرو۔ جواب،
تلمی کی تعریف، کلام میں قرآنی آیت، حدیث یا کسی واقعے تاریخی واقعے کی یہ طرف اشارہ ہو تو اسے سند تلمی کہتے ہیں۔ وضاحت، اس مصرع میں حضرت عیسیٰ کے معجزے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا تھا، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ دوسرا سوال ہے، بے خودی میں بے سابقہ ہے، آپ درج ذیل سابقوں کے نئے الفاظ بنائیں۔ نا، خوش، پر، ہم۔ نا سے نامراد، پرعزم، خوش بخت، ہم جماعت۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل قواعد کی روح سے کس قسم کے مرکبات ہیں؟ زمان و مکان، عدم کی جہاں، رگ دل، و منزل، ازل سے۔ اس کا جواب ہے مرکب عطفی زمان و مکان ہے، مرکب اشاری وہ منزل ہے، مرکب اضافی عدم کی جہاں، رگ دل، دونوں مرکب اضافی ہیں، مرکب جار ازل سے۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ حیات جاوداں، فرقت، کایا، دمساز، پیام زندگی، وفد، عدم، چشم پرنم۔ الفاظ جملوں کا استعمال۔ حیات جاوداں، ملکی خاطر جان قربان کرنے والوں کو حیات جاوداں نصیب ہوتی ہے۔ فرقت، بچوں کی لمبی فرقت سے ماں کا برا حال ہوا۔ کایا، محمد عامر نے عمدہ پانگنگ سے میچ کی کایا پلٹ دی۔ دمساز، نائب میرا گہرا دوست اور دمساز ہے۔ پیام زندگی، عشق پیام زندگی ہے۔ وجد، کاشف کی نعت سن کر تماشائی سارے وجد میں آ گئے۔ عدم، ہمیں دنیا میں عدم زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ چشم پرنم، زہیب نے چشم پرنم سے کرکٹ کا خیر باد کہہ دیا۔ سوال نمبر 5 ہے، پہلی غزل کے مطلع میں کارواں اور خاک سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، پہلی غزل کے مطلع میں کارواں سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں مشہور شعراء کا ٹولہ ہے، اور خاک سے مراد دبستان ہے جس دبستان سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل کے متضاد لکھیں۔ دور، مکان، وصال، غم، ازل۔ دور نزدیک، مکان لامکان، وصال فراق، غم خوشی، ازل ابد۔ تو اسٹوڈنٹس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔